السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تب جا کر کے ہوتا ہے چمن میں دید بھر پیدا۔ آج اس درد و غم کے مسافر کو بھلا دیا گیا، اس راہ عظیمت کے مسافر کو بھلا دیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک مرد قلندر، ناموس رسالت کے ایک سچے پکے محافظ حضرت پیر قمر غنی عثمانی صاحب کے تعلق سے۔ آپ 2 سال سے جیل میں ہیں اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ آپ کے تعلق سے بات بھی نہیں کرتے ہیں اور بات سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے، ان کے بارے میں ضرور جانکاری حاصل کریں گے۔ وہ 2 سال سے جیل میں ہیں اور لوگوں نے ان کو بھلا رکھا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جیسے وہ مشہور نہیں ہیں؟ ذرا سوچیے، کل میدان محشر میں اگر یہی بات انہوں نے حضور کے سامنے پیش کی، یہی شکایت کی کہ یہ تو صرف ان لوگوں کے پیچھے جاتے تھے، ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جو مشہور ہوتے تھے، انہوں نے میری مدد نہیں کی، میں جیل میں رہا، میرے تعلق سے انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو سوچیے ہم کیا جواب دیں گے۔ آج میں پیر قمر غنی عثمانی صاحب کے تعلق سے ایسی حقیقت بتاؤں گا جو آپ کے جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جہاں کہیں بھی کوئی پریشان حال پکارتا آپ فوراً اس کی مدد کے لیے جاتے تھے، اور وہ پکارے نہ پکارے، آپ کو خبر پڑ جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں بستی میں کوئی پریشان ہے مسلمان، آپ فوراً چلے جاتے تھے۔ وہ آپ کو جانتا بھی نہیں تھا اور آپ اس کی مدد کر کے آ جاتے تھے۔ نہ جانے کتنے نوجوان بے قصور جو جیلوں میں ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ وکیل ان کے پاس نہیں تھے، وکیل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ وکیل کرتے تھے، ان کے اخراجات کا انتظام کرتے تھے، ان کو جیل سے رہائی دلاتے تھے۔ اس طرح آپ دورہ کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور بہت سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو آپ نے دور کیا ہے، بہت ساری زندگیوں کو آباد کیا ہے۔ پھر اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے گجرات میں، اور آپ کو اس کیس میں پھنسا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو باہر لانے کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی قائد ہوتا ہے اور قیادت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں پھنس جائے، کسی پریشانی میں آ جائے، جیل میں چلا جائے، تو اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کے راستے میں آسانی پیدا کی جائے، اس کے راستے کو آسان بنایا جائے۔ یہ کوشش کرنا اس کے ماننے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آج بھی آپ قوم کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ جب لوگ جیل میں ملنے کے لیے گئے تو آپ نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میں جو کام کر رہا تھا، جو خدمت انجام دے رہا تھا، کیا وہ کام اسی طرح چل رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے آنے کے بعد اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور کہا کہ اگر تم یہ خبر دیتے کہ میرے بیٹے کا انتقال کر گیا ہے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا یہ سن کر تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کاموں کو تم ویسے نہیں کر پا رہے ہو جیسے میں چاہتا تھا۔ سوچیے، اتنی پریشانی کے بعد، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں جو قوم کا درد تھا وہ کم نہیں ہوا۔ تو ایسے قائدوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں ہم نے پیار کا، محبت کا اظہار کیا، ان کے لیے دعائیں کی، مطالبے کی رہائی کے لیے، اسی طرح ہمیں پیر قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان کی رہائی کے بھی مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دونوں قائدوں کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔